السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صفحے آخر کورس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا چوتھا دن ہے. اس پروگرام کے اندر ہمارا بیٹھنا، آپس میں ملاقات کرنا، دین کی خاطر محبتیں، دین کی خاطر یہ گیدرنگ، دین کی خاطر یہ اجتماع، دعا ہے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ دینی محبت اور صف بندی کی وجہ سے نور کے کپڑے عطا فرمائے گا. ان کے چہروں پہ نور ہوگا اور نور کے منبر پہ بیٹھے ہوں گے. یہ پروگرام کوئی خالص اس طرح کا پروگرام نہیں جس میں محض سننا، سنانا، واہ واہ، بلے بلے کرنا مقصود ہوتا ہے. میری دعا ہے اور آپ بھی اس پہ آمین کہیے کہ اس پروگرام کو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے دل کی صفائی، طہارت، کردار کی بلندی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. سچ تو یہ ہے کہ میرا کہنے کو دل چاہتا ہے. آپ آتے نہیں ہیں، آپ اس ہستی کی طرف سے بلائے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں کہ آپ اس کا کلام سن لیں. مجھے یہ عبرتناک واقعہ بڑا یاد رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کا موقع دیا، یہ پنکھا تھوڑا سا ذرا قریب کرتے ہیں، تو مجھے ایک بھائی نے وہاں بتایا کہ یہاں ایک شخص حرم مکی کے سامنے بالکل جو خانہ کعبہ کے قریب مکہ ٹاور ہے، انہوں نے بتایا کہ اس میں 25 سال سے جاب کر رہا ہے. 25 سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی حج کی توفیق نصیب نہیں. چند فٹ کے فاصلے پہ رہتے ہیں. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. مجھے اندازہ ہے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کہاں کہاں سے چل کے آتی ہیں، ہمارے بیٹے، بھائی، بزرگ کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں، اور خصوصاً اس گاؤں کے جو احباب، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں سے نوازے. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ میدان محشر میں رب کریم اپنے جلال کے مطابق، جبروت کے مطابق، شان کے مطابق، عظمت کے مطابق تشریف لے آئے. تیاریاں ہو گئیں، انتظامات ہو گئے،
صفیں بن گئیں، قطاریں لگ گئیں، ہر نبی اپنی اپنی جماعت کے ساتھ امتوں کی تقسیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے تشریف آوری کا جب وقت ہوگا تو میدان محشر کی سرزمین پہ ایک روشنی پھیلے گی، پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ عرض موقف ساری کی ساری نور سے منور ہو جائے گی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اس کے بعد رب کریم اپنے نور کے ساتھ اپنے جلال کے مطابق جب تشریف لائیں گے تو اہل ایمان جو ساری زندگی اس کو سجدے کرتے رہے تھے، اہل ایمان جن کا جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، اٹھنا اس کے لیے، بیٹھنا اس کے لیے، بولنا اس کے لیے، خاموش ہونا اس کے لیے، دوستیاں اس کے لیے، نفرتیں اس کے لیے، انفاق اس کے لیے، انصاف اس کے لیے، جن کا سب کچھ اسی کی خاطر تھا، ایک خاص نشانی ہوگی، نور کا ایک جلوہ ہوگا جس سے پہچان جائیں گے ہمارے رب تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ آواز لگائی جائے گی، رب کریم میدان محشر میں تشریف لا چکے ہیں، لوگوں سجدہ کرو۔ جتنے بھی اہل ایمان ہیں میدان محشر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سجدے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی کمر پتھر کی طرح ہو جائے گی اور ان کو سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ 29واں پارہ، جس دن ایک بڑا مشکل لمحہ آئے گا، لوگوں کو سجدے کے لیے پکارا جائے گا لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان کے اوپر ہر طرف سے چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو کسی وقت سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب ان میں ہمت بھی تھی لیکن یہ نہیں کرتے تھے یا ریاکاری کے لیے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مرد مومن اور ہر مومنہ عورت رب کے حضور سجدہ کرے گی، جو دنیا میں خلوص سے سجدہ کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو منافق تھے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، اندر ان کے ایمان نہیں تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں نماز میں، رب کو نہیں مانتے ہیں، جنازے میں آ جاتے ہیں، رب کو نہیں مانتے ہیں، تعزیت میں آ جاتے ہیں، رب کو نہیں مانتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، کہتے ہیں سوسائٹی کا پریشر ہے۔ یار دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ جائے تو عجیب سا لگتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح منافقانہ سجدے کرتے تھے ریاکاری کے لیے، ان کی کمر سیدھی ایک ہڈی کی طرح ہو جائے گی اور سجدہ کرنے کی بجائے وہ الٹے منہ گر پڑیں گے۔ اس کے بعد کس نے سفارش کی تھی یاد ہے آپ کو کہ اللہ اپنے بندوں کا حساب شروع ہو جائے؟ الصادق المصدوق نے، شفیع المذنبین نے، امام الانبیاء والمرسلین نے، سید الاولین والآخرین نے، فاطمہ کے بابا نے، حسنین کے نانا نے، دونوں جہانوں کے سردار نے، نبیوں کے امام نے، جن کا اشارہ پا کر چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا تھا اور جن کی انگلی سے بادل چھٹتا چلا جاتا تھا اور جن کا نام لینے سے شیر کی گردنیں بھی جھک جاتی تھیں،
اور جن کا اشارہ پا کے کھجور کی شاخیں بھی ٹوٹ کے گر پڑتی تھیں اور جن کے حکم سے درخت بھی چل پڑتے تھے، وہ پھر رب کریم سے کہیں گے اللہ میں نے سفارش سب کے لیے کی تھی، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی۔ میدان محشر میں ابراہیم کہتے ہوں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ موسیٰ کلیم کہتے ہوں گے نفسی نفسی۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہوں گے نفسی نفسی۔ تمام انسان انبیاء اولیاء و شہداء و صالحین کہتے ہوں گے نفسی نفسی۔ پورے میدان محشر میں ایک ہستی ہوگی، ماں کی ممتا والی، باپ کی شفقتوں والی، دنیا میں اپنی امت کے لیے رونے والی ہستی۔ آپ کہتے ہوں گے امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اب حساب شروع ہوگا۔ رب کریم اعلان کریں گے اے میرے پیارے نبی، میرا آپ سے وعدہ تھا 70,000 آپ کی امت میں سے ان کا حساب تو ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، وہ ایسے السابقون ہیں، وہ ایسے طاہر مطہر ہیں، وہ دل کے ایسے صاف ستھرے ہیں، وہ ایسے عظیم لوگ ہیں۔ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے سیدھے ہی جنتوں میں چلے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 بغیر حساب۔ صحیح بخاری میں فرمایا یقیناً میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ متماسکون، جانے کا انداز نرالا ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ، باہوں میں باہیں، بازوؤں میں بازو، صف بنی ہوئی، قطار بنی ہوئی، اور یوں لگتا ہے حدیث میں غور کرنے سے کہ وہ قطار یوں لمبی نہیں ہوگی۔ یہ 70,000 جو لوگ جائیں گے ان کی قطار یوں چوڑی ہوگی، اور لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے جنت کا ایک اسپیشل دروازہ ہوگا۔ اور بعض روایات سے محسوس ہوتا ہے رب کریم کے عرش کے داہنی طرف ہوگا، اور رب کی دونوں ہی طرف داہنی ہے مبارک ہیں، دونوں ہی مبارک ہیں۔ لیکن بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا متماسکون، ایک دوسرے کو تھامے ہوئے، آخذ بعضهم بید بعض، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے، لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم، ان کا پہلا شخص اور 70,000واں شخص دونوں اکٹھے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے یوں چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کے چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے۔ میں اس حدیث کو پڑھتا تھا تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا تھا، اے اللہ ہم 70,000 کے لائق تو نہیں، ہم تو اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ یہ دعا ہی کر لیں کہ ہمیں ان میں شامل کر دے، کہ وہ 70,000 تو تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ پھر میرے خیال میں آتا تھا کہ 1,40,000 اور بعض مورخین کے مطابق 1.5 لاکھ 1,20,000 مختلف تاریخی روایات کے مطابق تو صحابہ کرام کی تعداد ہے، اس کے بعد تابعین ہیں، ائمہ ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ تعداد تو تھوڑی ہے۔ پھر میں سوچتا تھا وہ ہمارے پیغمبر جو ماں سے زیادہ مہربان ہیں، جب اللہ نے ان سے 70,000 کا وعدہ کیا ہوگا تو آخر ہمارے نبی نے تو سوچا ہی ہوگا نا۔ پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی مسند احمد کی یہ حدیث پڑھ کے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے میرے ساتھ 70,000 کا وعدہ کیا، استزدتہ، میں نے اپنے رب سے کہا اللہ یہ جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے ان میں اور اضافہ کر دے گا، ان میں اور اضافہ کر دے۔ فزادنی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے اضافہ کیا اور اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ غور سے یہ فگر ذہن میں رکھیے گا، مع کل واحد 70,000،
اے میرے پیارے نبی، میں اپنے انداز میں یوں ترجمہ کرتا ہوں، یہ 70,000 میری طرف سے ہیں، اور تو میرا محبوب، تو نے مجھ سے دعا کی ہے، اس میں اضافہ کر دے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 تیری دعا کی وجہ سے ہے۔ 70,000 میری طرف سے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 تیری دعا کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ اس میں اضافہ کر دے، شاید اس کی پوری کیلکولیشن نہ ہو سکے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے یہ 4 ارب کوئی 90 کروڑ کے قریب یہ تعداد بنتی ہے۔ 70,000 اللہ نے کہا بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، محبوب نے دعا کی، ان میں اضافہ کیا گیا، 4 ارب 90 کروڑ ہو گئے، پھر اللہ نے اپنی رحمت دکھائی، پھر رب کریم نے خود اپنی طرف سے کہا اے میرے محبوب 3 دفعہ میرے ہاتھ بھر کے وہ بھی میں بغیر حساب کے جنت میں بھیجوں گا۔ وہ کتنے ہوں گے ان کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا ان لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوں گی، کیا صفتیں ہوں گی کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 ان کے اندر خاص خوبیاں ہوں گی، یہ کوئی ایسا علاج نہیں کرواتے ہوں گے سخت بیماری اور تکلیف کے اندر بھی جو علاج مکروہ ہو۔ ان کی دوسری صفت یہ ہوگی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ نہیں کہتے ہوں گے آج الو آ گیا ہے تو آج ایسے ہو جائے گا، آج کوا بیٹھ گیا ہے تو آج ایسے ہو جائے گا، آج یہ شخص مل گیا ہے تو آج ایسے ہو جائے گا، یہ جگہ منحوس ہے، یہ شخص منحوس ہے۔ نہیں، ان کے عقیدے میں، ان کی سوچ میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تیسری کوالٹی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا رب کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ یہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے دم ہی کر دیں۔ دم کرنا بھی جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے، پیغمبر نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، لیکن یہ خاص مزاج کے لوگ ہیں، یہ دم کروانے کو بھی یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ جب تیرے ساتھ براہ راست رابطہ ہے تو ہماری خود سنتا ہے، تو ہم کسی کو درمیان میں تیرے ڈالے ہی کیوں، یہ خود ہی رب سے دعائیں کرتے ہیں کوئی تکلیف بھی ہو جائے تو۔ چوتھی کوالٹی آپ نے بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا اپنے رب پہ توکل کمال کا ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے، اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر حساب کے جہنم میں چلے جانا ہے۔ اس معنی میں ان کا حساب نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیاں تولی جائیں، ان کی برائیاں تولی جائیں، ان کی کاؤنٹنگ کی جائے، نہیں، ان کی نیکیاں قبول نہیں، ان کے جرم اتنے بڑے بڑے، ان کے گناہ اتنے بڑے بڑے، ان کا شرک اتنا بڑا، ان کا کفر اتنا بڑا، ان کی بغاوت اتنی بڑی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے، بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ان کی جس طرح سے عام انسانوں کا حساب ہونا ہے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ لیا جائے گا تو اس لیے کہ انہوں نے جہنم کے کس طبقے میں جانا ہے، یہ طے ہوگا کہ یہ جہنمی ہے۔ اگر حساب لیا بھی جائے گا تو اس لیے کہ کس طبقے میں جانا ہے، یا لیا بھی جائے گا کہ اگر کسی کا انہوں نے حق کھایا ہے، کسی نے اس سے لینا ہے تو ان کو لے کے دے دیا جائے، لیکن یہ قطعی ہوگا کہ ان کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس کی بہت تفصیل ہے، اگر میں اس میں جاؤں تو ایک پورا لیکچر اس پہ لگ جائے گا، میں صرف خلاصہ اور ایک مثال عرض کر کے بات اس طرف بڑھاؤں گا جو ہمارے، میرے اور آپ کے حساب سے ریلیونٹ ہے، میرے اور آپ کے گناہگار لوگوں کے بارے میں حساب سے متعلقہ ہے۔ یہ لوگ جن کا کوئی خاص حساب نہیں اور ڈائریکٹ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی طریقے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرتے رہے ہوں گے۔
سب کچھ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا باقاعدہ میں نے اس لیے حدیث نمبر لکھا ہے کہ شاید بعض لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہ ہو پائے۔ 3350 حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصادق المصدوق، قیامت کا دن ہوگا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی اپنے باپ سے ملاقات ہوگی۔ باپ بھی عاذر ہے، پکا مشرک ہے، اور بڑی تکلیفیں اپنے بیٹے کو دینے والا ہے۔ بھاگا بھاگا آ کے کہے گا، بیٹا ابراہیم بیٹے، ابراہیم بیٹے، کہیں گے ابراہیم ابو جی، ابو جی، میں کہتا تھا نا نافرمانی نہ کرو، میں کہتا تھا نا شرک نہ کرو، میں سمجھاتا تھا نا میری بات مان لو، میں سمجھاتا تھا نا شرک اللہ کے ساتھ نہ کرو۔ باپ کہے گا، بیٹے آج میرا وعدہ ہے، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے والے ہیں، آگ کی تکلیفیں رب کی خاطر برداشت کرنے والے ہیں، ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بیت اللہ کے بانی ثانی ہیں، بیت اللہ کے آباد کار ہیں، نبی محترم کے جد امجد ہیں۔ ہمارے دینی تصورات بہت بگڑ چکے۔ جناب ابراہیم اللہ سے کہیں گے، اے میرے اللہ، تیرا وعدہ تھا نا کہ مجھے کوئی رسوائی نہیں دکھائے گا، اس سے بڑی میرے لیے پریشانی کی کیا بات ہے کہ آج میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے، آج میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے، آج میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ کہیں گے، ابراہیم میرا فیصلہ ہے، مشرک کے لیے میری جنت حرام ہے۔ یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اس حساب کے کچھ اصول بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں۔ محض رشتہ داریاں یہاں کام نہیں آتی ہیں، محض تعلق یہاں کام نہیں دیتے ہیں، محض اس طرح کی باتیں یہاں کام نہیں دیتی ہیں۔ ایک موقع پہ کام دیتی ہیں، ان کا بھی ایک میرٹ ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3350 جا کے کھول کے پڑھیے گا۔ مجھ سے نہیں مانگنی، جو آپ کے گھر میں ہے وہ کھولنی ہے، جو کسی کے پاس پڑی ہے وہ کھول لینی ہے، دنیا کے جس کونے میں پڑی ہے اسے کھول لینا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ادھر سفارش کر کے فارغ ہوں گے، ادھر فیصلہ ہو جائے گا، نہیں مشرک کے لیے میری جنت حرام ہے، اس کے بارے میں سفارش قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ جناب ابراہیم سے کہا جائے گا، ابراہیم ذرا نیچے تو دیکھو۔ جناب ابراہیم نیچے دیکھیں گے تو ان کے باپ کی شکل کو اللہ نے بجو کی شکل میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ حکم ہوگا، اس کو بچو کو پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں کھینچ کے ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ شرک جرم ہے تو سب کے لیے ہے، وہ گناہ ہے تو سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ آگے چلیے، کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے، 70,000، پھر 4 ارب 90 کروڑ، پھر رب تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں کے 3 دفعہ بھر بھر کے جنت میں بغیر حساب کے، جس کی تعداد کا ہمیں اندازہ نہیں۔ رب کریم کی ناراضگی کی بھی اس دن کوئی حد نہیں ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں
رب کریم کی رحمتوں کی بھی اس دن کوئی حد نہیں ہے، رحمت بھی اس کی کمال کی ہے۔ پھر وہ لوگ جو شرک کرنے والے تھے اور شرک اکبر کے مرتکب تھے، ان کا جو بھی سٹیٹس تھا، ان کا جو بھی رشتہ تھا، ان کا جو بھی تعلق تھا، چاہے وہ ہمارے نبی کے محترم کے جد امجد جناب ابراہیم تھے، جناب ابراہیم کے والد محترم تھے، جو دنیا میں پوچھتے رہے بتوں کو، اپنے بیٹے سے یہاں تک کہتے رہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، سورہ ابراہیم اٹھائیے، کہا بیٹے اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے تجھے تباہ کر دوں گا، چھوڑ دے مجھے، کیوں تو مجھے شرک سے روکتا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے۔ مشرکین جتنے بھی تھے سب کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ ان میں وہ بھی آئے جنہوں نے نبیوں کو شریک بنایا تھا، ان میں وہ بھی آئے جنہوں نے پتھروں کو شریک بنایا تھا، ان میں وہ بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کو شریک بنایا تھا، ان میں وہ بھی آئے جنہوں نے سورج چاند کو شریک بنایا تھا، ان میں وہ بھی آئے جنہوں نے جنات کو شریک بنایا تھا، ان میں وہ بھی آئے جنہوں نے ستاروں کو شریک بنایا تھا۔ اور ایک آیت خصوصاً میں آپ کو سنا کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شرک صرف بتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی یہ آیت آپ نے خود اس کا ترجمہ جا کے پڑھنا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 116 ہے، سورہ المائدہ۔ پڑھے لکھے لوگ اسے ذرا نوٹ کر لیں، اپنے پاس دل کی تختیوں پر ہی نوٹ کر لیں۔ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 116 ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ جناب عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو بلا کے کہیں گے عیسیٰ یہ تیرے امتی ہیں، ان کو تو نے کہا تھا کہ میرے علاوہ تیری عبادت کریں؟ عیسیٰ بت ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں؟ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 116 ہے۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے بلایا اور ان سے کہا ہے میرے نبی عیسیٰ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے تیری اور تیری ماں کی عبادت کریں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کی عدالت میں رب کریم کا یہ مقام پڑھ کے بعض دفعہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ کہوں جو میرے لیے زیب نہیں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا۔ میرا کہنا تو کیا، آپ تو میرے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا ہے۔ اے اللہ، آپ تو ہر قسم کی چھپی ہوئی چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے میرے مولا، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا اس وقت تک تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرا مسئلہ ہے اور یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑا زبردست ہے، تو بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ مقام پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ تصورات انسان کے قرآن سے کلیئر ہوتے ہیں، قرآن سے واضح ہوتے ہیں۔ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے 70,000، 4 ارب 90 کروڑ اور پھر بہت ساری تعداد۔ اس کے بعد جو مشرکین تھے ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی سفارش کے قبول کیے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر سٹیٹس کو دیکھے، بغیر رشتوں کو دیکھے۔ یہ رب کریم کی عدالت ہے۔ اس کے بعد باقی میدان محشر میں رہتے ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ، جن کی کچھ نیکیاں تھیں اور کچھ خطائیں تھیں۔ اصل حساب ان کا ہونا ہے، حساب ان کا ہے۔ ان کو کاؤنٹنگ کی جانی ہے، نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، ان کو ٹوٹل کیا جانا ہے۔ ٹوٹل کرنے کے بعد پھر ان کو تولا جانا ہے۔ انسان کو موقع دیا جانا ہے کہ بھئی کوئی ایکسکیوز، کوئی معذرت، کوئی وجہ بتا دو۔ فرشتے سے کوئی غلطی ہوگی ہو لکھنے میں بتا دو۔ بیانات ہونے ہیں، گواہیاں ہونی ہیں، ایک پورا پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت حساب ہونا ہے۔ قرآن مجید سے 10 تو اس فقیر بندے نے مجھے اللہ کے فضل سے اس بات کو بتاتے ہوئے میں عزت محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا یہ بھائی قرآن مجید کا طالب علم ہے۔ اللہ نے تو مجھے PhD کی بھی قرآن مجید میں ہی توفیق دی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس امت کی اصلاح اس قرآن کے ساتھ ہے۔ بس اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، امت ایک ہو جائے گی، محبتیں ہو جائیں گی، پیار بڑھ جائے گا، الفتیں بڑھ جائیں گی۔ اور انشاءاللہ ہم نے الفتیں بڑھانی ہیں، قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ اتنے سارے پروسیس سارے کے سارے قرآن مجید میں ہیں، بیانات قرآن مجید میں ہیں، گواہیاں قرآن مجید میں ہیں، ساری تفصیلات قرآن مجید میں ہیں۔ اب میرا یہ دل چاہے گا مختصر ایک ایک چیز بتاتا جاؤں، اس حوالے سے ایک ایک آیت پڑھتا جاؤں اور آپ اس پہ سوچتے جائیں کہ وہ کیسا دن ہے۔ سب سے پہلی بات، حساب انڈیویجول ہے، انفرادی ہے، ہر بندے کا اپنا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ شاید قیامت والے دن اعلان ہو جائے گا سارے وابی جنت میں، سارے سنی جنت میں، اور سارے فلاں جہنم میں، اور سارے فلاں جہنم میں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ حساب ہر انسان کا علیحدہ ہے۔ میدان محشر سجا ہوگا، انبیاء موجود ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم اس بات کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں فرقے سے میری نسبت موجود ہے،
نسبت قرآن سے قائم کریں، نسبت اللہ کے پیغمبر سے قائم کریں، نسبت اللہ کے پیغمبر کی باتوں سے قائم کریں، اور یاد رکھیں کہ فرقہ وائز نہ کوئی اعلان ہونا ہے، فرقہ وائز نہ کوئی حساب ہونا ہے۔ امتوں میں بیٹھنا ہے نبیوں کے حساب سے، نبیوں کے حساب سے امتیں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی بیٹھے ہیں، جناب آدم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد کریم صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان نبیوں پہ ہم سب قربان جائیں۔ تشریف فرما ہیں، امتیں بیٹھی ہیں، صفیں لگی ہیں۔ رب تعالیٰ میدان محشر میں اپنے جلال و جبروت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ آواز لگائی جائے گی، عبید الرحمن یوسف کا بیٹا کہاں ہے؟ آج اس کا رب اس سے اس کی زندگی کا حساب لینا چاہتا ہے۔ بائی نیم، ہر شخص کا اپنا علیحدہ حساب ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے ہی آئے ہو، قبر کے پیٹ میں اکیلے ہی جاؤ گے، قبر سے اکیلے ہی نکلو گے، اللہ کی عدالت میں اکیلے ہی جاؤ گے۔ اس کی فکر کرنی ہے، اس سے بڑا منظر کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ کے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جس کو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا تھا صدیق تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، جناب صدیق بھی روتے تھے، رو کے کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ توزت، اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا، کوئی اس کو کاٹ لیتا، لکڑیاں بنا لیتا، آگ میں ڈال دیتا، زندگی ختم ہو جاتی، نہ میں انسان ہوتا، نہ زندگی کا حساب دینا پڑتا۔ عمر فاروق بھی خوف کھاتے تھے، یوں اپنے گالوں کو زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، زمین پہ رگڑ رہے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا ماں جی کو سلام کہنا خطاب کا بیٹا عمر زندگی کی آخری درخواست پیش کر رہا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے سینے پہ اللہ کے پیارے نبی رب کے پاس گئے ہیں، ماں جی اجازت ہو، عمر کی خواہش ہے نبی اور صدیق کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ لوگوں نے تعریفیں کی، عمر آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کیا، کہنے لگے عمر بھی مر جائے، عمر کی ماں بھی مر جائے، اگر میرے رب نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھ سے بڑا نقصان والا کون ہوگا۔ اندازہ کیجئے اس بھری محفل میں حاجی منصور صاحب اگر اپنے بیٹے سے کہہ دیں جنید بیٹے آؤ، سب کے سامنے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تیرے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، تیری والدہ بھی بیٹھی ہے، تیرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، سب کے سامنے تجھ سے تیری زندگی کا حساب لینا ہے، ہم تو گناہگار اپنے ماں باپ کو 1 مہینے کا حساب نہیں دے سکتے۔ امام غزالی کہتے ہیں آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹی، کبھی اس منظر کو سامنے تو لایا کرو، تمہاری پیشی ایک عدالت کے اندر ہو، ایک سول کورٹ کے اندر ہو، ہائی کورٹ کے اندر ہو، سپریم کورٹ کے اندر ہو، تمہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، دعا کرتے ہو، قاری صاحب دعا کرنا، میرے 5 مرلے کا کیس لگا ہوا ہے، حاجی صاحب دعا کرنا، میری زمین کا کیس لگا ہوا ہے، فلاں آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، دعا کرنا، میرا فلاں مسئلہ لگا ہوا ہے، راتوں کو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کتنا ظالم ہوں میں، کتنے ظالم ہیں آپ کہ ہمیں فکر نہیں کہ ہماری تو زندگی کا کیس اللہ کی عدالت میں لگنے والا ہے۔ فلاں کا بیٹا آئے، آج اس سے اس کی زندگی کا حساب لینا ہے، بلایا گیا اس کو، انسان ایک ایک کر کے 1 by 1 انفرادی طور پر اپنی اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے رب کریم کی عدالت میں آئے،
جب آئے تو ان کے بیانات لیے گئے، ان کے اوپر گواہیاں ثبت کی گئیں، فوری کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا، اعلان کر دیا گیا ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، عدل کے تقاضے پورے ہوں گے، جب تک تو خود نہیں مانے گا کہ میں سزا کے لائق ہوں، تجھے کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ آج میں تیرا رب ہوں، آج میری عدالت ہے، تیری زندگی کا حساب ہے۔ سب سے پہلے نبیوں نے گواہی دی۔ جناب آدم نے کہا اللہ میں نے پیغام پہنچایا، جناب نوح نے کہا میں نے پیغام پہنچایا، جناب ابراہیم نے کہا میں نے پیغام پہنچایا، جناب موسیٰ نے کہا میں نے پیغام پہنچایا، جناب عیسیٰ نے کہا میں نے پیغام پہنچایا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہمارے پیارے نبی کی باری آئی تو آپ نے کہا اللہ طائف کی وادی میں گیا، پتھر کھاتا رہا، تیرا پیغام پھر بھی پہنچایا، احد کے میدان میں گیا، دندان شہید ہو گئے، تیرا پیغام پھر بھی پہنچایا، بدر کے میدان میں گئے، ساتھیوں کے لاشیں اٹھے، تیرا پیغام پھر بھی پہنچایا، احد کے میدان میں گیا، میرے چچا کے ناک کو کاٹ دیا گیا، گلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، انس بن النضر کے جسم پہ 80 زخم لگ گئے، تبوک کا میدان سجا، حجۃ الوداع کے موقع پہ میں ان سے وعدہ لے کے آیا، پیغام پہنچا دیا، ان سب نے کہا پہنچا دیا، پھر میرے صحابہ نے پیغام پہنچایا۔ اے اللہ میری امت سے پوچھ لیں انہوں نے میرے دین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم گواہ کھڑا کریں گے، اور اے میرے پیارے نبی ان پہ آپ کو بطور گواہ لائیں گے۔ پھر فرشتے آئے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے آئے، ایک اس کو پیچھے سے پکڑتے ہوئے رب کے سامنے حاضر کرنے کے لیے، ایک اس کے ساتھ گواہیاں دینے کے لیے۔ اس کا نقشہ اللہ نے سورہ قاف میں بیان کیا ہے، اور سورہ قاف اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اکثر عید کے موقع پہ، جمعے کے موقع پہ، اجتماع کے موقع پہ تلاوت کرتے تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یقیناً ہم تو وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل میں خیال آتے ہیں، ہم اس کی شہرت سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اس وقت اس کے پاس ہی ہوتے ہیں جب یہ اس کی بولی ہوئی ہر بات کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ ہر نفس اس کیفیت کے ساتھ ہر جان آئی کہ اس کے ساتھ ایک چلانے والا فرشتہ تھا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ تھا۔ اس سے کہا کیا تو اس کو بھولا ہوا تھا؟ آج ہم نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں، آج تو تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں۔ اس کے ساتھ والے فرشتے نے کہا جو کچھ میرے پاس تھا اے اللہ یہ سب کچھ تیرے سامنے حاضر ہے۔
تیسری گواہی نبیوں کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، تیسری گواہی زمین کو لایا گیا، یہ ڈیرا آیا، اس زمین بولی، رب کریم نے کہا تو بول کے بتانا، رات کے 10 بجے، 9:30 بجے، 10:15 بجے سخت گرمی میں حبس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کیا کر رہے ہوتے تھے؟ انشاءاللہ زمین کا یہ ٹکڑا بولا اللہ تیرا کلام سنتے تھے۔ یہ خوبصورت مسجد آئی، اس کے در و دیوار آئے، اس کی زمین آئی، اس سے رب تعالیٰ نے پوچھا تیرے میناروں سے اللہ اکبر کی جب آوازیں بلند ہوتی تھیں، بٹیاں کے نوجوان بھی سنتے تھے، بٹیاں کے بیٹے بھی سنتے تھے، بٹیاں کے بڑے بھی سنتے تھے، ان کی ہزاروں کی آبادی تھی، ان میں سے کتنے نماز پڑھنے آتے تھے؟ ذرا تو بول کے بتا۔ زمین کا ٹکڑا بولا، ڈرائنگ روم بولا، بیڈ روم بولا، وکیل کا چیمبر بولا، ایک جج کا کمرے عدالت بولا، ایک پرنسپل کا آفس بولا، ایک امام کا ممبر بولا، ایک خطیب کا محراب بولا، ایک پارلیمنٹیرین کا پارلیمنٹ ہاؤس بولا، ایک سینٹ کا ایوان بالا بولا، ایک ایم پی اے ہاؤس کا ڈیرا بولا، ایک ایم این اے کا ڈیرا بولا، ایک چیز بولی، زمین کا ہر ٹکڑا بولا، چوک بولے، چراغے بولے، میرا تصور تو یہاں تک کہتا ہے۔ طائف کا میدان آیا، رب تعالیٰ نے اس سے کہا تو بول کے بتا تیرے اوپر کیا کچھ ہوتا تھا؟ اس نے بول کے کہا تیرا ایک پیغمبر تھا، دونوں جہانوں کا سردار تھا، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا تھا، اور یہاں کے اوباش اس کے اوپر پتھر پھینکتے تھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یہ 30واں پارہ سورہ زلزال ہے۔ نبیوں نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، زمین نے گواہی دی۔ چوتھے نمبر پہ میرے اور آپ کے اعضاء، رب کریم نے ان سے بھی کہا تم بھی بول کے بتا دو، یہ تمہاری مرضی، زندہ جب تھا تو تمہارے اوپر اس کی مرضی چلتی تھی، خالق تو میں ہوں، آج میری مرضی سے بول کے بتاؤ کہ تم سے کیا کام لیتا تھا۔ ہاتھ بولے، پورے بولے، آنکھیں بولی، کان بولے، اور جب اعضاء کو بولنے کی اجازت ملے گی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی، حفظ بولیں گے۔ کس کس کی عزت کو اس نے تار تار کیا؟ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بیٹوں، میرے نوجوانوں، اعضاء بولے۔ بد نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ سورہ یاسین کو ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ موضوع اللہ نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا
تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، تشہدو شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں، بما کانوا یکسبون ہر اس عمل کے بارے میں جو یہ کماتے رہے ہیں. ایک مقام پہ اللہ نے کہا جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. خصوصاً اللہ نے انگلیوں کے پوروں کا 29ویں پارے میں سورہ القیامہ میں تذکرہ کیا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، قسم ہے مجھے تیرے اس ضمیر کی جو گناہ کے وقت تجھے روکتا ہے، نہ کر نہ کر. اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے نا ایک وائس، ہمارے سینے میں رکھا ہے، وہ ہمیں روکتا ہے، نہ کر نہ کر. اللہ کہتے ہیں مجھے تیرے اس ضمیر کی قسم ہے جو میں نے تیرے اندر اس لیے پیدا کیا تھا کہ جب وہ تجھے روکے تو رک جائے. مجھے روز محشر کی قسم، مجھے تیرے اس ضمیر کی قسم جو گناہ کے وقت تجھے روکتا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیں گے. کہ ٹچ موبائل ہے نا، کیا استعمال کرتے ہیں اس پہ؟ پورے استعمال کرتے ہیں نا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ پوروں کا خصوصی تذکرہ اللہ نے کیوں کیا. کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس میں تھمب امپریشن کی حکمت ہو کہ ہر انسان کا یہ جو پورا ہے یہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ اس کی ایک پہچان ہے، اور دنیا کے کسی انسان کا دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. شاید اس لیے تذکرہ کیا ہو. کبھی بھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید اس لیے تذکرہ کیا ہو کہ 21ویں صدی کے انسان نے سب سے زیادہ غلط استعمال اپنے پوروں کا اور اپنی آنکھوں کا کیا ہے. کانوں سے کہا تم بول کے بتاؤ کیا سنتا رہا، آنکھوں سے کہا تم بول کے بتاؤ کیا دیکھتا رہا، ہاتھوں سے کہا تم بول کے بتاؤ کیا پکڑتا رہا، پاؤں سے کہا تم بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا. رب کریم نے ان سارے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا، یہ بولے، حتیٰ کہ میری اور آپ کی اللہ ہمیں اس موقع سے محفوظ فرمائے. یہ زیادہ ہی قسم کے جو گناہگار اور فاسق فاجر ہوں گے ان کے بارے میں نوبت آئے گی، جو اپنے گناہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. اتنے جھوٹے وہاں بھی مکر جائیں گے، کہیں گے اللہ تیری عدالت ہے نا، میں نہیں کسی گواہ کو مانتا، میں تب مانوں گا میرے اپنے اندر سے کوئی گواہی ہو. پھر اس وقت اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر اس کی یہ سارے اعضاء بھی بولیں گے، حتیٰ کہ ان کی سکن اور چمڑی بولے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کے قرآن کو مانیں اور دل سے مانیں. ایک ذرہ برابر بھی، ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں ان باتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ مارے جائیں گے. شک کی وجہ بھی کوئی نہیں ہے. کمزور ایمان والے لوگ ادھر ادھر کی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ زبان بھی تو ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، رب کریم خود اس کو قوت گویائی دیتے ہیں.
جب وہ چاہتے ہیں یہ ٹکڑا ہوتا بھی ہے پھر بھی انسان بول نہیں پاتا ہے۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ تم کیوں سوچتے ہو کہ زمین کیسے بولے گی؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ ہاتھ کیسے بولیں گے؟ اگر تمہارا یہ موبائل بول سکتا ہے، تمہاری یہ ویڈیو بول سکتی ہے، تمہارا یہ موبائل بول سکتا ہے، تمہارا میموری کارڈ بول سکتا ہے، تمہارا سپیکر بول سکتا ہے، تمہارا مائک بول سکتا ہے، تمہاری یہ بے جان چیزیں بول سکتی ہیں، تمہاری سی ڈی بول سکتی ہے، تمہارا کارڈ بول سکتا ہے، تمہارا ڈیٹا بول سکتا ہے، تو آخر رب کریم جو میرا اور آپ کا خالق ہے وہ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے، وہ پوری زمین کو ریکارڈر بنا دے گا، اور ہمارے جسم کو بھی اس نے ہمارا ریکارڈر بنایا ہوا ہے، یہاں بھی ہمارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، موبائل کو کتنے کوڈ لگائیں گے آپ؟ کتنے پاسورڈ لگائیں گے؟ کتنے پیٹرن لگائیں گے؟ کہاں تک انکرپٹ کریں گے؟ کہاں تک ڈیٹے کو ہائیڈ کریں گے؟ کہاں تک آپ ڈیلیٹ کریں گے؟ کہاں سے تک آپ ہسٹری کو واش کریں گے؟ اچھا کر لیں گے، کر لیں۔ کوئی ایسا آلہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے؟ کوئی ایسی ترکیب بھی سوچو کہ آنکھوں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے؟ کوئی ایسا بھی کوڈ لے کے آؤ کہ زمین میں محفوظ نہ ہو؟ حیران ہوتا ہوں یہ آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جب گالیاں بکنے پہ آتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ آخرت کو ماننے والا ہے اور یہ آخری نبی کا امتی ہے۔ جب گندی تصویریں شیئر کرنے پہ آتے ہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ یہ اس نبی کا امتی ہے جو ایک دوشیرہ سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ جب ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کوئی کافر، کسی کافر کا اکاؤنٹ ہے یا کسی مسلمان کا اکاؤنٹ ہے جو آخرت کو ماننے والا ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو تسلیم کرنے والا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب گواہیاں پوری ہو گئیں تو پھر ایک پانچواں سٹیج یہ آیا کہ اللہ نے خود انسان کے ساتھ باتیں شروع کی، ہم کلامیاں کی اور بڑے سارے سوالوں کا جواب پوچھا۔ وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کروں گا۔ 5 سوال یہ پوچھے: زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں لگایا؟ کتنا سیکھا، اس پہ کتنا عمل کیا؟ 3 سوال یہ پوچھے: اعضاء کو کہاں استعمال کیا؟ ایک خصوصی سوال یہ پوچھا: جو تیرے اوپر ذمہ داریاں تھیں ان کو کتنا پورا کیا؟ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اور یہ سب حدیثوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ خصوصی سوال نماز کے بارے میں، سب سے پہلا سوال حقوق اللہ نے نماز کے بارے میں کیا، پڑھی تھی کہ نہیں؟ اور سب سے خطرناک ایک منظر، رب کریم جب پوچھنے پہ آئے تو اللہ نے اعمال ہی نہ پوچھے، اللہ نے تو پھر نیتوں کا بھی امتحان لے لیا۔ مجاہد کو بلایا، عالم کو بلایا، سخی کو بلایا۔ اس امت میں سب سے پہلے حساب کے لیے ان تینوں کو بلایا جائے گا۔ عالم، تجھے علم دیا تھا، کیا کیا؟ جی میں نے بڑا کام کیا۔ اے سخی، تجھے پیسے دیے تھے، کیا کیا؟ میں نے بڑے ویلفیئر کے کام کیے۔ اے مجاہد، تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ میں نے اپنی جان تیری راہوں میں دے دی۔ تینوں کو رب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ
کہ اس نے یہ کیے نہیں تھے، رب کریم نے کہا تو نے کیے تو تھے لیکن تیری نیت یہ تھی۔ کہا جائے واہ واہ کیا بات ہے۔ اور وہ لوگوں نے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، نہ تو نے مجھے چاہا نہ تیرے لیے میرے پاس کوئی ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے حساب بھی ان تینوں کا ہوگا اور جہنم میں بھی ان تینوں کو بھیجا جائے گا۔ اللہ آپ کو غریب نہ بنائے۔ میدان محشر میں ایک بڑا غریب بندہ ہوگا، روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، لیکن اس کے پاس 5 بڑے بڑے گناہ ہوں گے، 5 بڑے بڑے گناہ۔ ان گناہوں کی اکثر ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ گالی دینا، بہتان لگانا، مال ہڑپ کرنا، قتل کرنا، مار پٹائی کرنا، 5 گناہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی عدالت ہے نا، چاہے وہ سردار ہے، چاہے وہ نواب ہے، چاہے وہ ایم این اے ہے، چاہے وہ ایم پی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ چیف منسٹر ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کے متحدوں کو موقع دیا گیا تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو جو لینا چاہتا ہو۔ ایک نے کہا گالی دی، دوسرے نے کہا بہتان لگایا، تیسرے نے کہا اس نے مارا پیٹا، چوتھے نے کہا اس نے قتل کیا، 5ویں نے کہا اس نے میری تنخواہ رکھی، میرا مال ہڑپ کر لیا۔ زندگی کی جتنی نمازیں تھیں، جتنے روزے، جتنی زکاتیں، جتنی حجیں، جتنے عمرے تھے، وہ غریبوں میں تقسیم ہو گئے اور اس غریب کو جہنم کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آخری ایک خوبصورت منظر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، پوچھیں گے تو نے یہ کیا تھا؟ جی غلطی ہوئی تھی۔ یہ بھی کیا تھا؟ جی غلطی ہوئی تھی۔ یہ بھی کیا تھا؟ جی غلطی ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ گنواتے گئے، وہ مانتا گیا، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ رب نے کہا میں دنیا میں بھی پردے ڈالتا رہا، آج بھی پردے ڈال کے تیری ساری غلطیاں میں نے معاف کر دی ہیں۔ توبہ سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، نہ صرف معاف ہوتی ہیں، نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 مرحلے رہ گئے ہیں جن پہ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ جب حساب کتاب پورا ہو جائے گا پھر رزلٹ اناؤنس ہوں گے، نتائج دیے جائیں گے، نتیجے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ پہلے نامے اعمال دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے رزلٹ اناؤنس ہوں گے، پھر رزلٹ کے بعد ان کو تولا جائے گا، پھر اعلان فیصلہ ہو جائے گا اتنے لوگ جنت میں چلے گئے یا جہنم میں چلے جائیں۔ جنتی اور جہنمی دونوں نے پھر گزر کے جانا ہے، اندھیرا ہو جائے گا اور پل صراط کو بچھایا جائے گا، وہ جہنم کے اوپر ہوگی، وہاں سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا اور جنت جہنم تک کیسے پہنچا جائے گا، کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوم آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔